बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सकाफ़ यासर। आज कौमी असम्बली का इजलास मुनक्कद हुआ और उसमें जो नए अरकान थे वो उन्होंने आज हल्फ उठाया। आखिरकार जिस 8 फरवरी को जिस कंट्रोवर्शियल किस्म के इलेक्शन का इनकाद हुआ था और उसके बाद नताइज पर जिस किस्म के एतराज़ात लगे और इख्तलाफात सामने आए और मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगते हुए धांधली के ख़ास तौर पर इल्ज़ामात लगे और फॉर्म 45 और 47 का बड़ा हमने जिक्र सुना। उन तमाम सिलसिलों से गुजरते हुए आज जो है कौमी असम्बली का इजलास मुनक्कद हुआ और वो जिस किस्म के इंतखाबात हुए उसी किस्म की कोई असम्बली भी नज़र आ रही थी कि बड़ी हला गुला वाली और नारेबाजी वाली और इस किस्म की जैसे कोई मछली बाजार हो। बहरहाल ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान के लिए जो है वो आइन साज़ी करते हैं और पाकिस्तान के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। यहीं से असम्बली से ही लोग निकल कर जो हैं वो मुख्तलिफ़ इदारों को हेड करते हैं, यानी कि मुझसे जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके जो हेड होते हैं वो मिनिस्टर साहिबान यहाँ से बनते हैं। फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ से बनता है। वो इसी तरह से फिर जो है वो सेनेटर्स भी मुंतखब होते हैं और सदर ममलिकत भी। तो उन तमाम लोगों का इंतखाब यहीं से होता है और पाकिस्तान के तमाम लोगों से राय ली नहीं जा सकती। उन तमाम मुल्क के लोगों से राय लेने का तरीका ये होता है कि 10 लाख की आबादी से एक शख्स आकर वो तमाम आबादी मिलकर अपना एक शख्स मुंतखब करती है जो उनकी जो राय होती है, जो उनकी रिप्रेजेंटेशन उसकी होती है, उसकी नुमाइंदगी करता है और मुल्क उस डायरेक्शन में उस सिमत में चलता है। और आवाम की अक्सरियत जिसको जिसको मैंडेट देती है उसका हक बनता है को वो हुकूमत बनाए। लेकिन हुकूमत जब कोई और बना लेता है तो फिर हालात इसी किस्म के नज़र आते हैं कि मुल्क का जो सिलसिला है चलने का वो बड़ा मुश्किल सा नज़र आ रहा होता है। बहरहाल अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान की मदद करे। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो असम्बलियाँ हैं वो भी कायम व दायम रहें, हुकूमत अच्छे से अच्छी आए और आवाम के लिए काम करना चाहिए उसे। बात यह है कि ये वो लोग हैं चाहे वो कौमी असम्बली के हों या सूबाई असम्बली के हों या सेनेट में हों या वज़ीर आला बन रहे हों या सूबाई वज़ीर बन रहे हों या स्पीकर बन रहे हों या चेयरमैनशिप ले रहे हों या गवर्नर हों या सदर या वज़ीर आज़म हों, इन सब का ताल्लुक जो है वो उमरा से है। और गरीबों की नुमाइंदगी इनको करनी पड़ती है। पता नहीं इन पर कितना जुल्म ढाया जा रहा है, कितनी मुश्किल तकलीफ में होंगे कि ये गले सड़े हुए से गंदे मंदे से लोगों की नुमाइंदगी करेंगे और उनके बिहाफ पर आवाज़ उठाएंगे कि इनके हकूक़ के लिए काम किया जाए, इनको रोटी सस्ती मैसर की जाए। बहरहाल कुछ और वाक़यात भी पेश हुए हैं आज। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहुत दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब कहा जा रहा था कि इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया था कि भाई IMF को ख़त लिखा जाएगा और उस सिलसिले में बहुत से लोगों को कहा गया। अली ज़फ़र साहब ने भी के नाम से ख़त नहीं गया, बल्कि जो अली बैरिस्टर गौर साहब है जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त, उनके दस्तखत से नहीं गया, उनके ऑफिस से या उनकी तरफ से ये ख़त नहीं गया। ना ही जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब की तरफ से गया या नायब सदर साहब जो हैं वो शेर अफजल साहब जो हैं, शेर अफजल मरवत बड़ी शोहरत पा रहे हैं, ना उनकी तरफ से गया है, बल्कि आखिरकार जो है वो हसन रऊफ साहब जो पार्टी के तर्जुमान हैं उनकी जानब से लिखा गया ख़त और वो ख़त है IMF को लिखा गया है। उस ख़त पे काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है और मुख्तलिफ़ हलकों में उस पर जो है बहस भी छिड़ गई। लेकिन सुनने में साथ ये भी आया है कि शायद कि इस पे ऊपर एक ख़तरनाक किस्म का मुकदमा उनकी गद्दारी के नाम पर भी उनके ऊपर मुकदमा किया जा सकता है और हसन रूफ हसन साहब पे जो है ये मुकदमा दायर करने किया जा रहा है और शायद कर दिया जाए, जिसमें वो फिर बताएंगे कि उनको किसने कहा और उन्होंने क्यों किया। तो एक मरतबा फिर PTI के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। बहरहाल ख़त लिख दिया गया है और IMF ने ख़त लिखने से पहले ही कह दिया था कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करने को तैयार है, क्योंकि उन्हें इंडिविजुअल के साथ या किसी मखसूस ऐसी जमात के साथ इंटरेक्ट नहीं करना होता। उन्हें कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो निगरान हुकूमत हो या सियासी हुकूमत हो, IMF ने डील करना होता है, उसने पैसे देने होते हैं और अपना सूद लेना होता है, अपना मुनाफा कमाना होता है, अपने मफादात पूरे करने होते हैं। और कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगे आवाम पर और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका मुनाफा मिले। जो पिछला कर्जा दिया हुआ है उस पर भी सूद और पैसे मिलें और मौजूदा जो हम देने जा रहे हैं इस पर भी हमें जो है वो नई शराइत पर बाहरी किस्म का कर्जा मिले, कर्जे का मुनाफा मिल सके।
اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں جو کل انہوں نے اجلاس کیا تھا، جس میں انہوں نے نامینیٹ کیا وزیر اعظم شہباز شریف کو اور آیا صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے اسپیکر کے لیے نامینیٹ کیا. تو اس نامینیشن کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب سے شاید وہ پیچھے ہٹ رہے تھے، لیکن ان کا جو مسلم لیگ کا جو ریفلیکشن ہے یا ان کا ووٹر ہے، ہمارے ملک میں چونکہ شخصیت پرستی بہت زیادہ ہے، تو شخصیت پرستی ہونے کی وجہ سے میں نواز شریف کا اپنا بہت زیادہ بہت ہیوی قسم کا ووٹر ہے اور وہی ان کے ساتھ منسلک ہے. جس طرح پی ٹی آئی میں عمران خان کے دیوانے ہیں لوگ، اور پیپلز پارٹی میں جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے اور بینظیر بھٹو کے دیوانے، اسی طرح جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے نواز شریف کے دیوانے لوگ. تو وہ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا چونکہ یہ وزیر اعظم بھی نہیں بنے اور کوئی پوسٹ بھی نہیں لی، اور ابھی یہ بیک فٹ میں جا رہے ہیں، شاید ریٹائر ہو رہے ہیں پالیٹکس میں، تو بڑا مایوس ہو گیا تھا ان کا جو ووٹر اور سپورٹر تھا. تو ان کی امیدوں کو زندہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو صدر بنایا جائے گا. اس کا پاکستان مسلم لیگ نواز کے وہ صدر بن کر سامنے آئیں گے. یہ کچھ اس طرح کی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ شخصیت پرستی میں ہم لوگ اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ ہم برداشت نہیں کرتے کہ کوئی نیا بندہ آئے، کوئی نئی سوچ لے کر آئے، کوئی نئے آئیڈیاز لے کر آئے، کوئی نئی باتیں لے کر آئے. بہرحال مسلم لیگ نون جو ہے، نون میں مسلم لیگ میں جو نون ہے وہ ہے ہی نواز شریف کے نام سے، تو شاید وہ اس وجہ سے اس کو قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں جب تک وہ زندہ، کیونکہ پہلے ان پہ کچھ ریسٹرکشنز تھی، قانونی رکاوٹیں تھیں، وہ تقریباً ساری پوری ہو گئی اور ایم این اے بھی منتخب ہو گیا، تو وہ مسلم لیگ کے صدر بن سکتے ہیں. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ بڑی نئی موو نظر آئی ہے. شاید تھوڑی بہت اختلافات پیدا ہوئے، ان کی لیڈرشپ جیل میں ہے، ٹاپ لیڈرشپ ساری کی ساری میں، ان کے چیئرمین جو ہیں وہ عمران وہ بھی جیل میں ہیں، ان کے چیئرمین آپ کہیں تو وہ بھی جیل میں ہیں، ان کے جو وائس چیئرمین ہیں شاہ قریشی صاحب وہ بھی جیل میں ہیں، جو ان کے صدر ہیں پرویز الہی صاحب وہ بھی جیل میں ہیں. اسی طرح ٹاپ لیڈرشپ جتنے بھی اچھے اچھے لوگ ہیں ان کے وہ تقریباً جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بڑی مشکلات ہو رہی ہیں. تو پارٹی میں کچھ اس طرح کی صورتحال بنی کہ پشاور میں جو عاقب اللہ صاحب تھے، ان کو پہلے عاقب اللہ صاحب چونکہ اسد کیسر کے بھائی ہیں، ان کو اسپیکر نامنیٹ کیا گیا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو ہیں وہ اسپیکر منتخب ہوں گے، لیکن ان کو ہٹا دیا گیا. ان کی جگہ جو ہے وہ مانسہرہ سے منتخب نمائندے کو دے دی گئی، اور اسد کیسر کو بھی روک دیا گیا کہ وہ مزید پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے، کیونکہ شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب جو کہ وزیر اعظم کے نامینیٹڈ ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے یا سنی اتحاد کونسل کی طرف سے، ان کا خیال تھا کہ جو اپوزیشن لیڈر کی پوزیشن ہے وہ حاصل کریں گے، یا بیرسٹر گور صاحب چونکہ پارلیمانی لیڈر بنے تو پھر ان کو شاید پوزیشن بنایا جائے. وہ چیئرمین بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت، تو یہ دونوں یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ چیئرمین شپ اور لیڈر آف دا ہاؤس کے مقابلے میں ان میں آنے کے لیے شاید جو ان کو اپوزیشن لیڈر کی جو پوزیشن ملنی تھی وہ اسد کیسر کی وجہ سے خطرے میں پڑ رہی تھی، کیونکہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے تھے، اپنے بھائی کو بھی انہوں نے اسپیکر وہاں پہ بنا دیا، تو پارٹی میں اپنی پوزیشن کو اسٹرانگ کر رہے تھے. اور دوسری طرف جو ہے شیر عبد المروت صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں، یہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اسد کیسر صاحب کو سپورٹ دینے کا اعلان کیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ گور صاحب بیرسٹر گور صاحب اور عمر یوسف صاحب دوسری جانب جو ہے وہ اپنا جو ہے گروپ بنا لیے، ان دونوں نے علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی جو ہے سپورٹ دیکھ رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ درار پڑتی ہے یا اختلافات مزید بڑھتے ہیں یا وقت کے ساتھ ان کو ختم ہونا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت اس طرح کے دراریں اور اس طرح کی مشکلات کی تحمل نہیں ہو سکتی. اس کو بڑے سوچ سمجھ کے اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ پہلے ان کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں، اور اگر پارٹی کے اندر اس طرح کے اختلافات اور مشکلات آئیں گی تو وہ ان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے آنے والے وقتوں میں. دوسری جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں مئی میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور انڈیا میں جس وقت الیکشن ہوں گے تو وہ ان کی پرفارمنس کی بیس پر ہوں گے، ان کے کام کی بیس پر ہوں گے. اس میں آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ صرف مودی کو ہی لوگ ووٹ ڈالیں گے یا گاندھی خاندان کو لوگ ووٹ ڈالیں گے. بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی پرفارمنس کیسی ہوگی. تو انڈیا میں جو ہے عام طور پر سوچا یہ جا رہا ہے یا خیال کیا جا رہا ہے، تجزیہ یہ کیا جا رہا ہے، انالیسس یہ آ رہا ہے کہ شاید بی جے پی جو ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو
جس کو ہیڈ کر رہے ہیں نریندر مودی جو وزیر اعظم ہے، شاید وہ تیسری مرتبہ بھی منتخب ہوں. تو دیکھیں گے کہ کس صورتحال سے جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے اس حکومت نے بھی ریلیف دیا ہے، اس لیے ہم انہیں کو ووٹ کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روس نے دوسری جانب جو ہے وہ روس نے بھی اپنی جو تیل کی برآمدات تھی وہ روکنے کا فیصلہ کیا. 1 مارچ سے اب وہ تیل فروخت نہیں کریں گے دوسرے ممالک کو، کیونکہ ان کی اپنی جو ضروریات تھی وہ پوری ہونے کے علاوہ ضرورت زیادہ پڑ گئی تھی، کیونکہ آلریڈی وہ جنگ میں مبتلا ہیں. جنگ میں ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی تیل کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے تھے، جو کہ اب ایکسپورٹ ہو رہا تھا، تو وہ انہوں نے روک دیا ہے، جس کی وجہ سے تیل کی قیمت ایک دفعہ پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھ جائے گی. جو ممالک جو ہے روس سے لے رہے تھے ان کے لیے تو خصوصی طور پہ بڑھے گی. اور چونکہ مڈل ایسٹ سے لوگ دوبارہ لینے لگ جائیں گے، یا امریکن سے یا یورپین سے دوبارہ لیں گے، تو ڈیمانڈ وہاں پہ بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے تیل کی پرائس ایک مرتبہ پھر بڑھے گی. امریکہ نے تو بڑے خوبصورت انداز میں یہ جنگ کروا دی تھی. روس کو یوکرین کے ساتھ جنگ کرائی تاکہ اپنا اسلحہ بیچ سکے، اپنے پیسے کما سکے، زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل کرے. اسی طرح کی دوسری جنگ جو ہے انہوں نے مصروف رکھنے کے لیے بھی جو ہے فلسطین کی اور اسرائیل کی جنگ کرا دی، تاکہ جو ہے وہ وہاں پر بھی اسلحہ بکے اور پیسے کمائے جا سکیں، اور عربوں کو بتایا جائے کہ اب بہت خطرے میں اور تکلیف میں اور ہم سے اسلحہ خریدیں. جس کی وجہ سے انہوں نے مختلف ممالک کے ساتھ انڈیا بھی انہوں نے جو ہے اپنے معاہدے کرنا وہ شروع ہوئے اور معاہدے کرنے پر مجبور ہوئے. لیکن ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ سب سے اہم بات یہ کہ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز بڑھیں گی، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں پاکستان میں ایک زوردار قسم کا اس کا اثر ہوگا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 مارچ سے پھر پرائسز جو ہے وہ زیادہ ہونے کی امید ہے، خواہش بھی ہے ہماری، اور ہماری جو ہے وہ دل و جان سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ انشاءاللہ کل صبح جو ہے وہ یہ پرائسز بھی بڑھ جائیں گی پیٹرول اور ڈیزل کی. میں یہ جو اتنے عرصے سے اعتراضات کر رہا ہوں کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس ہو رہے ہیں اور ہنگامہ آرائی کی نظر ہو رہے ہیں، اور کون وزیر اعلیٰ بن رہا ہے اور کون کس عہدے پر فائز ہو رہا ہے اور کس کو کیا عہدہ مل رہا ہے، یہ ساری جتنی جستجو ہے، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ساری کی ساری اس جاگیردارانہ نظام کی اور ان لوگوں کی اپنی ذاتی پروموشن کے لیے، اپنی ذاتی خواہشات کے لیے، اپنی ذات کے لیے. اس میں عوام کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے. ان تمام لوگوں کا پچھلے 76 سالوں کی کارکردگی اگر آپ نے دیکھنی ہو تو صرف ایک چھوٹا سا منظر دیکھیے کہ آج کے دن، آج کل جو بارشیں ہو رہی ہیں، پہلے تو بارشیں نہیں تھی. ہم سب کے اعمال ایسے ہیں کہ بارشیں نہیں ہوتی. جب بارش ہوتی ہے، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو سیلاب آ جاتا ہے. گوادر میں کیا ہوا کو ان تمام لوگوں کی پرفارمنس اور پروگرس کرے گی. اب سندھ میں دیکھیں کیا ہوا، ہمارے پشاور میں کیا ہوا، ہمارے عام دیگر جتنے بھی شہر ہیں. اب پنجاب کے شہر لاہور کو دیکھ لیجیے، پنڈی کو دیکھ، جہاں کہیں بارش ہوتی ہے تو سیلاب آ جاتا ہے. یہ وہ تمام منتخب نمائندوں ہے جس کی بنیاد پر یہ تمام کے تمام اسمبلی میں حلف اٹھا رہے تھے، اور ہم بار بار انہی لوگوں کو ووٹ دیتے آ رہے ہیں. کل دوبارہ کسی ویلاگ کے لیے حاضر ہوں گے، کیونکہ پکچر ابھی جاری ہے.